ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم و فن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 38، متصل واحد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متصل واحد کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، متصل واحد کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا قلیل و کثیر ماہیت اور نام میں مساوی ہو، یعنی جسم کا قلیل ہو یا کثیر اس پر ایک ہی نام بولا جائے، جسم کے قلیل اور کثیر دونوں پر ایک ہی نام بولا جائے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جسم کا قلیل و کثیر ماہیت اور نام میں مساوی ہو، برابر ہو۔ جسم کا قلیل اور کثیر دونوں پر ایک ہی نام بولا جائے اور دونوں کی ماہیت ایک ہو، اسے کہتے ہیں متصل واحد۔ اور اس کی تقسیم کریں تو جسم ہی بنتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جسم کا قلیل و کثیر ماہیت اور نام میں مساوی ہو اور اس کی تقسیم کریں تو جسم ہی بنتے جائیں۔ اگر جسم نہ بن سکیں تو جزء لا یتجزا ثابت ہوگی۔ سوال نمبر 39، حلول کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا تعلق بھی علم فلسفہ سے ہے۔ جواب، حلول یہ ہے کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ اس طرح متعلق ہو جائے کہ اول شے کا وجود دوسری شے کے بغیر نہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح متعلق ہو جائے کہ اس چیز کا وجود دوسری شے کے بغیر نہ پایا جائے، یہ حلول کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 40، ماء مستعمل کسے کہتے ہیں اور یہ کب مستعمل ہوتا ہے؟ دراصل اس میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماء مستعمل کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ پانی جو ہے یہ مستعمل کب ہوتا ہے؟ ماء مستعمل کب ہوتا ہے، یعنی پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ جواب، جس پانی کو حدث اصغر یا اکبر کو دور کرنے کے لیے یا بطور قرب استعمال کیا جائے۔ یہاں پہ لفظ یا چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس پانی کو حدث اصغر یا اکبر دور کرنے کے لیے، اس کے بعد یہاں پہ لفظ یا ہے، یا بطور قرب استعمال کیا جائے تو یہ ماء مستعمل ہے۔ جس پانی کو حدث اصغر دور کرنے کے لیے، حدث اصغر یعنی جیسے کوئی بے وضو تھا تو وضو کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا وہ پانی جو ہے ماء مستعمل ہے۔ اور اسی طرح غسل کرنے کے لیے، یعنی غسل فرض ادا کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ پانی ماء مستعمل ہے، کیونکہ غسل کے ذریعے سے حدث اکبر کو دور کیا جاتا ہے اور وضو کے ذریعے سے حدث اصغر کو دور کیا جاتا ہے، تو ان دونوں کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے، ان دونوں میں جو پانی استعمال کیا جائے وہ پانی ماء مستعمل کہلاتا ہے۔ نیز جو پانی بطور قرب استعمال کیا جائے وہ بھی ماء مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ باوضو ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہے، باوضو ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ظہر کے وقت وضو کیا تھا، اس کے بعد عصر کا وقت آ گیا، اب بھی باوضو ہے، پھر وہ ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کر رہا ہے، تو اب جو وضو کر رہا ہے اس میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے یہ بھی ماء مستعمل ہے۔
اگرچہ اس پانی کے ذریعے سے حدث اصغر یا حدث اکبر کو دور نہیں کیا گیا کیونکہ یہ پہلے سے باوضو ہے، لیکن کیونکہ یہ پانی بطور قرب استعمال ہوا اس لیے یہ پانی بھی مائع مستعمل ہے۔ پانی مستعمل کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ پانی عضو سے علیحدہ ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، عضو سے جدا ہوتے ہی، علیحدہ ہوتے ہی پانی جو ہے مستعمل ہو جاتا ہے۔ دراصل قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عضو پہ لگتے ہی، بدن پہ لگتے ہی پانی مستعمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مستعمل کا معنی کیا ہے؟ استعمال شدہ۔ تو جہاں سب سے پہلے لگا، جس جگہ پانی سب سے پہلے لگا تو وہاں پہ پانی استعمال ہو گیا، اس کے بعد جہاں بہہ کر گیا گویا کہ مستعمل پانی بہہ کر گیا۔ سب سے پہلے پانی جس جگہ لگا اس جگہ میں پانی استعمال ہو گیا، اس کے بعد پانی بہہ کر کے جتنی جگہ گیا وہ سب گویا کہ مستعمل پانی سے دھوئے گئے، ٹھیک ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی جدا ہونے سے پہلے بھی، یعنی صرف پہلی جگہ جہاں لگے، ٹھیک ہے، پہلی جگہ کے بعد جیسے ہی بہا پانی مستعمل ہو گیا، اس طرح قیاس کا تقاضا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ پانی بدن سے لگ کر بہتے ہی، اگرچہ بدن میں ہی بہتا ہو، پانی مستعمل ہو گیا، لیکن کیونکہ اگر یہ حکم دیا جائے تو اس میں حرج ہے، اس میں لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس طرح وضو کرنا بہت دشوار ہو جائے گا، غسل کرنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی آسانی کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے، بندوں کی آسانی کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ پانی جو ہے یہ بدن سے جدا ہونے کے بعد مستعمل ہوگا، جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ پانی عضو سے علیحدہ ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، اور امام محمد و مفتابی قول کے مطابق مائع مستعمل طاہر ہے مگر مطہر نہیں۔ امام محمد اور مفتابی قول کے مطابق مائع مستعمل جو ہے یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ سوال نمبر 41، مردار کی کتنی چیزیں پاک ہیں؟ جواب، احناف کے نزدیک مردار کی ہر وہ چیز پاک ہے جس میں زندگی نہ ہو، اور یہ 8 چیزیں ہیں۔ احناف کے نزدیک مردار کی ہر وہ چیز جس میں زندگی نہیں ہوتی وہ پاک ہے، اور یہ 8 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بال، نمبر 2 ہڈی، نمبر 3 کھور، نمبر 4 سینگ، نمبر 5 اون، نمبر 6 ناخن، نمبر 7 پر، نمبر 8 چونچ، ٹھیک ہے۔ یہ مردار کی 8 چیزیں پاک ہیں احناف کے نزدیک، جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ سب ناپاک ہیں۔ سوال نمبر 42، کنویں کے احکام قیاس کے مطابق ہیں یا خلاف قیاس ہیں؟ جواب، خلاف قیاس ہیں۔ کنویں کے جو احکام ہیں یہ خلاف قیاس ہیں، قیاس کے مطابق نہیں ہیں۔ سوال نمبر 43، مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ جواب، 4 چیزوں کے مقابلے میں، 4 چیزوں کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 جملہ، کبھی مفرد کہا جاتا ہے، مراد کیا ہوتا ہے؟ جملہ نہیں، یعنی مفرد ہے جملہ نہیں۔ نمبر 2 مضاف، مفرد کبھی مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی یہ مفرد ہے مضاف نہیں۔ نمبر 3 تثنیہ، مفرد کبھی تثنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی یہ مفرد ہے تثنیہ نہیں ہے۔ نمبر 4 مفرد کبھی جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی یہ مفرد ہے جمع نہیں۔ الحاصل یہ کہ 4 چیزوں کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 جملہ، نمبر 2 مضاف، نمبر 3 تثنیہ، نمبر 4 جمع، ٹھیک ہے۔ ان 4 چیزوں کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 44، تانیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، تانیث کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تانیث لفظی متحرکہ، نمبر 2 تانیث لفظی ساکنہ، نمبر 3 تانیث معنوی۔ تانیث کی کل 3 قسمیں ہیں، تانیث لفظی متحرکہ، نمبر 2 تانیث لفظی ساکنہ، نمبر 3 تانیث معنوی۔ ان تینوں میں سے تانیث لفظی ساکنہ فعل کا خاصہ ہے۔ سوال نمبر 45، بلی کے جھونٹے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کا جھونٹا پاک ہے، ناپاک ہے، مکروہ ہے، کیا حکم ہے؟ جواب، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔
نمبر 1، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی امام طحاوی کے نزدیک بلی کا جوتا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 3، احناف فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی اور یہی قول زیادہ صحیح ہے اور آثار کے موافق ہے، یعنی احناف کے نزدیک بلی کا جوتا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال نمبر 46، جنس ارد کس چیز کو کہتے ہیں؟ جنس ارد سے مراد کیا ہے؟ اس سوال کا تعلق فقہ سے ہے۔ تیمم جنس ارد سے ہونا چاہیے، تیمم جو کرتے ہیں جنس ارد سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنس ارد سے مراد کیا ہے؟ جواب، جو چیز پانی میں نہ گلے اور جس چیز کو آگ نہ جلا سکے، جو چیز پانی میں نہ گلے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کو آگ جلا نہ سکے اسے کہتے ہیں جنس ارد۔ جنس ارد سے مراد وہ چیز ہے۔ سوال نمبر 47، یعملتن کا کیا معنی ہے؟ جواب، وہ اونٹ جو بوجھ اٹھانے اور چلنے میں قوی ہو، جو اونٹ بوجھ اٹھانے میں قوی ہو، چلنے میں قوی ہو، اسے یعملتن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 48، علت قابلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال علم فلسفہ کا ہے۔ جواب، جو کسی چیز میں اس کے وجود کی استعداد پیدا کرے اور استعداد کے بعد قابل فنا ہو جائے، گویا علت قابلہ فقدان کو چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کسی چیز میں اس کے وجود کی استعداد پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور استعداد کے بعد قابل فنا ہو جائے، اسے علت قابلہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 49، علت فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا تعلق بھی علم فلسفہ سے ہے۔ جواب، اثر کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ علت فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ اثر کرنے والی چیز کو، اور یہ وجدان چاہتی ہے۔ سوال نمبر 50، حیز کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا تعلق بھی علم فلسفہ سے ہے۔ حیز کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس کی وجہ سے جسم اشارہ حسیہ میں دوسرے سے ممتاز ہو جائے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے یہ اشارہ حسیہ میں، یعنی حسی اشارے میں دوسرے سے ممتاز ہو جائے، دوسرے سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اسے کہتے حیز۔ سوال نمبر 51، مسح علی الخفین پر کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب، مسح علی الخفین کے جواز پر تواتر سے احادیث مروی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 صحابہ نے ایسی روایات بیان کی ہیں۔ بدائع میں امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 60 بدری صحابہ کو دیکھا جو جواز مسح علی الخفین کے قائل ہیں۔ سوال نمبر 52، موزوں پر مسح کے جواز کا انکار کرنے والا کون ہے؟ یعنی اس کا حکم کیا ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ جواب، در مختار میں ہے کہ ایسا شخص بدعتی اور فاسق ہے۔ سوال نمبر 53، استعارہ بالکنایہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، اگر مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مراد مشبہ بھی لیا جائے، مشبہ کو ذکر کریں، مشبہ بھی کو مراد لیں، یعنی جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس کو ذکر کریں اور مراد اس چیز کو لیں جس سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔